پی سکے طیبہ کے پاؤں بیچوں میں تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. بچوں کو خاموش کر دیے، آپ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ یہاں بھی اگر وضو کا انتظام ہو تو جماعت کی جا سکتی ہے. پروگرام کے بعد آپ حضرات نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ انتظام ہے. میں نے سورہ جمعہ کی آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے رسول بھیجا. وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کو علم حکمت، کتاب و حکمت سکھاتا ہے. اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مقاصد بیان کیے، کام بیان کیے کہ میں نے جو رسول بھیجا وہ کیسا ہے، کیا کام کرتا ہے. وہ اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ خاص مقاصد ہیں اور یہی مقاصد اس آیت کریمہ میں بھی بیان کیے گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ تو ان میں ایسا رسول مبعوث فرما جو یہ کام کرے. بس اسی موضوع پر مجھے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ معجزہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے. حضور نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا یہ آپ دیکھیں گے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قرآن کو عام کرنے کے لیے کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفوس کا کتنا بڑا کام کیا، اس کو ہم آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کسی میں قدرت ہے کہ آقا علیہ السلام کی خدمات کو مکمل طور پر بیان کر سکے. بے شک بے شک بے شک. اللہ فرما رہا ہے کہ امیوں میں، امی آپ سمجھ لیجئے ام کی طرف نسبت ہے، یعنی ان پڑھ. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ عرب کے اندر چند پڑھے لکھے تھے، ان پڑھ تھے. معاشرے کو آپ دیکھیں جو جہالت، معاصی، گناہ تھے وہ اتنے سخت تھے کہ بیان نہیں کیے جا سکتے. زناکاریاں عام تھیں، شراب نوشی عام تھی، ظلم و تعدی عام تھی، قتل و غارت گری بالکل ان میں عام تھی، جھگڑے، لڑائیاں، نفرتیں، باہمی فخر. آپ اگر میں نے جو معجزہ کا لفظ بولا آپ دیکھنا چاہے میرے بھائیو، یہ بچے تم لوگ اگر بات توجہ سے سنو تو ٹھیک، ورنہ ایک سائڈ میں بیٹھ جانا. گناہ اور وہ بھی اکبر الکبائر، شرک و کفر. گناہ جو ہوتے ہیں دل کے اوپر سیاہی لاتے ہیں. حدیث شریف سے ثابت ہے کہ بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دور ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے.
یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ، یہ تو گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور کفر و شرک تو ایسے گناہ ہیں جن کی سیاہی کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ بے شک، ہمیشہ جس کی وجہ سے جہنم میں بندے کو رہنا ہوتا۔ پھر ان پڑھ قوم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا، آپ دیکھیں، میں تفصیل کا وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کتنے جرائم تھے، ان کے گناہ کتنے تھے۔ کفر و شرک الگ، شرک کے وہ خوگر تھے، بتوں کے پجاری تھے، ہر کام وہ بتوں ہی سے کرتے تھے، ان کی شروعات بتوں کے نام سے ہوتی تھی، کاروبار کی اجازتیں وہ بتوں سے لیتے تھے، سفر کی اجازتیں وہ بتوں سے لیتے تھے، سجدے ان کے بتوں کے سامنے ہوتے تھے، اللہ کو بالکل بھول بیٹھتے تھے، تعلیمات ابراہیمی ان میں بالکل مفقود ہو چکی تھی۔ رسوم جاہلیت کی تفصیل علماء کرام جانتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگائیے ان کے دل کتنے سخت ہو گئے ہوں گے، ان کے دل کتنے کالے ہو گئے ہوں گے، ان کے دل کتنے سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ کفر شرک بھی جمع ہوا، گناہ بھی جمع ہوئے، قتل بھی، لڑائیاں ان کی برسا برس چلا کرتی تھی۔ آج اسلامی بھائیوں، ہمارے آپ کے بس کے، اہل علم کے بس کا نہیں ہے کہ دلوں کو صاف کر لیں، دلوں کو ان کی ظلمتیں دور کر کے نور میں تبدیل کر دیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ اکبر، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ فرما رہا ہے کہ ان امیوں میں، ان پڑھوں میں اللہ نے اپنا رسول انہی میں سے مبعوث کیا۔ اس نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا کہ جو گناہوں کے خوگر تھے، کفر و شرک کے خوگر تھے، ان کے نفوس کا اس نے تزکیہ کر دیا، ان کے نفوس کو ظلمتوں سے پاک کر دیا، ان کے دلوں کی سیاہیاں اس نبی نے دور کر دی، ان کی ظلمتوں کو نور میں تبدیل کر دیا، بے شک، اور اس منزل پہ کھڑا کر دیا کہ شاعر کہتا ہے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، رسول وہ ہے جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے سب سے پہلے اسے بیان کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہیں تلاوت آیات کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن لوگوں کو سنانا، قرآن لوگوں کو پڑھانا، قرآن کی تعلیم دینا کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدح میں بیان کرتا ہے۔ اللہ کا رسول ان کے اوپر آیات تلاوت کرتا ہے، بے شک، بے شک، لیکن کام صرف آیات کی تلاوت سے نہیں چلتا ہے۔ تلاوت آیات تو ایک الگ چیز ہے، خالی تلاوت ہو، کام صرف اسلامی بھائیوں عقائد کو سکھانے سے نہیں چلتا ہے، کام صرف احکام شرع کو بتا دینے سے نہیں چلتا ہے، کام صرف نماز پڑھ لینے سے نہیں چلتا ہے۔ ظاہری اعضاء سے ہمارے اعمال سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال میں کب جان پیدا ہوتی ہے؟ جان اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دلوں کے اخلاص سے یہ اعمال سرزد ہوتے ہیں، بے شک، انسانیت سے یہ اعمال سرزد ہوتے ہیں، جب دل کے اسلامی بھائی و احسان سے، اخلاص سے یہ اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم کے اللہ خوبیاں بیان کرتا ہے کہ میرا رسول صرف آیات تلاوت نہیں کرتا، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کا تزکیہ بھی فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ نبی کے نائب سچے وہ ہیں جو اللہ کی آیات بھی تلاوت کریں اور نفوس کا تزکیہ بھی کریں۔ بے شک، یہ بہت بڑا کٹھن کام ہے۔ نفوس کا تزکیہ خالی زبان سے اللہ اللہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے،
नफूस का तज़किया ज़ाहिरी अमाल में सिर्फ नहीं होता है। नफूस को बदलने के लिए, दिलों को बदलने के लिए इस्लामी भाइयों बड़ी कुव्वत की ज़रूरत होती है। ये मेरे नबी का बहुत बड़ा मौजज़ा है कि जो दिल कुफ्र और शिर्क के आदी थे, खूबर थे, जिनके आमाल खराब, जहां तौहीद का कोई जिक्र नहीं था, जहां बातिन में सियाहियां ही सियाहियां थी, जहां पे इस्लामी भाइयों आमाल की खराबियां ही खराबियां थी, वो नबी ऐसी कुव्वतें लेके आया, ऐसी ताकतें लेकर के आया कि उसने अपने दिल की तवज्जो से एकदम कुफ्र की जुल्मतों को, शिर्क की सियाहियों को दिलों से ऐसा छाट दिया कि वही दिल इस्लामी भाइयों जो शिर्क और कुफ्र की गंदगियों से नजिस थे, नबी की बारगाह में जब वो आके कलमा पढ़ते थे तो एक नबी की नजर उनके सारी सियाहियों को छाट देती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। नफूस का तज़किया करता है। वाह वाह। उलमाए किराम ने यहाँ तक लिखा, सूफिया ने यहाँ तक लिखा, औलियाए किराम को तरबियत करते धीरे धीरे, लेकिन मेरे नबी की निगाह का ये असर था, ये मौजज़ा था मेरे नबी का कि जो आपकी बारगाह में ईमान लाता था एक नजर से, वो फरमाते हैं कि उस बंदे के अंदर कुर्ब हक की जितनी सलाहियत होती थी, खाली नबी की एक सोहबत में वो बंदा अपने उसी इस्तेदाद के मुताबिक अल्लाह के कुर्ब की उस मंजिल में पहुंच जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो काम औलियाए किराम 20 साल में करते हैं, 10 साल में करते हैं, इस्तेदादों के लिहाज से मेरे नबी की निगाह नाज का ये आलम था कि एक लम्हे के अंदर सुभान अल्लाह वो इनकलाब दिल के अंदर पैदा कर देते थे कि वली बड़ा से बड़ा वली अदना दर्जे के सहाबी के बराबर नहीं पहुंच सकता है। एक शरफ सोहबत इतनी बड़ी चीज, नबी की सोहबत इतनी बड़ी दौलत बन गई कि अल्लाह अकबर, एक अदना दर्जे के सहाबी इस मंजिल पर पहुंच गया, एक बड़ा से बड़ा उम्मत का वली उस मर्तबे पर नहीं पहुंचा। पहले सुन्नत का अकीदा, वयुज़क्कीहिम नबी नफूस का तज़किया करते हैं। मालूम हुआ इस्लामी भाइयों कि खाली हमें कुरान पढ़ लेने की से काम नहीं चलना है हमारा, खाली हम कुरान की तिलावत अल्फाज की करने लगे सिर्फ इससे काम नहीं चलना है, बल्कि हमारी जरूरत है कि जहां हमारा जाहिर नमाज के पाबंद हो, जहां हमारा जाहिर आमाल सालिहा का पाबंद हो, जहां हमारी जबानों पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं हो, जहां हमारी निगाहों में इस्लामी भाइयों कुरान के अल्फाज हो, काबे की दीदार की तरफ हो, महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ हो, जहां पर हम अच्छी चीजों को देखें, वहीं पर जरूरत सबसे बड़ी इस बात की है कि हम अपने दिल को साफ करें, अपने दिलों को गंदगी से पाक करें। यही एक नुस्खा है जवानों और बुजुर्गों जिसका कोई जवाब नहीं। बेशक बात समझ रहे आप? बेशक आप हमारी बात गौर से सुने तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सबक मिलेगा। देखिए ये उलमाए किराम जानते हैं, एक इंसान के आप जुज़ी मामलात जिंदगी भर आप दूर करते रहे तो वो जल्दी आप दूर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इंसान एक जन क्या क्या जुर्म करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, झूठ बोलता है, कभी बदनिगाहियां करता है, ज़िनाकारियां मेरे लोग करते हैं, मुसलमानों में तफरीक पैदा करते हैं, निफाक डालते हैं, नफरतें डालते हैं, फसाद के काम करते हैं। एक इंसान बुराई पर आता है, तुम्हें क्या क्या बुराइयां करता है, अब हम उसकी इस्लाह करते रहे कि भाई तुम बदनिगाही न करो, हम जबान से समझा सकते हैं, लेकिन दिल खराब है तो उसकी बदनिगाहियां दूर नहीं हो सकती। हम उसे समझाएं कि तुम झूठ न बोला करो, तुम हमेशा सच बोलो, तो हम लाख उसे समझाते रहे, लेकिन वो झूठ मुकम्मल छोड़ नहीं सकता। हम उसे लाख समझाते रहे कि साहब तुम कभी फसाद का काम मत करो, कभी गुनाह का काम मत करो, कभी खलवत जलवत में तुम कोई बुरा काम मत करो। हम जुज़वी इस्लाह करते रहें, जिंदगी भर करते रहेंगे,
لیکن ایک انسان کو سدھارنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن قربان جائیے اس نبی امی پر جن کی صفت اللہ نے بیان کی وَيُزَكِّيهِمْ کہ یہ ہمارا نبی صرف آیات کی تلاوت نہیں کرتا ہے بلکہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. میرے نبی نے جڑ بتا دی، اصلاح کا طریقہ بتا دیا، دعوت کا ہمیں اصول بتا دیا کہ تم اگر اصلاح چاہتے ہو تو زبانی تقریروں سے خالی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. تم اگر اصلاح چاہتے ہو تو خالی قرآنی آیات کی تلاوت سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغۃ، لوگوں جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لو صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح، ولو فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب. الا وہی القلب، خبردار وہ دل. اللہ اکبر. تزکیہ دیکھیے میرے نبی نے تزکیہ کیسے ہوتا ہے بتا دیا. امام محمد غزالی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کی حیثیت ایک بادشاہ کی طرح ہے، یہ سارے اعضاء ایک رعایا کی طرح ہے. ہاتھ کب اٹھتے ہیں گناہ کے لیے؟ جب دل بگڑتا ہے. آنکھیں کب غیر محرموں پہ اٹھتی ہیں؟ جب دل بگڑتا ہے. یہ کان گناہ کب کرتے ہیں؟ جب دل بگڑتا ہے. پیر گناہ کب کرتے ہیں؟ جب دل بگڑتا ہے. زبان کسی کی غیبتوں میں کب کھلتی ہے؟ جب دل بگڑا ہوا ہوتا ہے. زبان کسی کی چغلیوں میں کب کھلتی ہے؟ جب دل بگڑا ہوا ہوتا ہے. یہ زبان گالیاں کب دیتی ہے؟ جب دل بگڑا ہوا ہوتا ہے. قربان جائیے اس نبی ہاشمی نے ہمیں اصول بتا دیا، دعوت اللہ کے طریقے کی جڑ بتا دی کہ لوگوں اگر تم انسانیت کو انسانی اوصاف سے آراستہ کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ صحیح اصلاح ہو، تم چاہتے ہو کہ معاشرہ پرسکون ہو جائے، تو ایک نہایت کامیاب طریقہ یہ ہے کہ دلوں کی اصلاح کر دو، دل صحیح کر دو. اگر دل صحیح ہو گئے تو آنکھیں بھی صحیح ہو جائیں گی، دل سدھر گئے تو ہاتھ بھی سدھر جائیں گے، دل سدھر گئے تو زبانیں بھی سدھر جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ یزکیہم. نبی بے شک بے شک بہت ہوتے ہیں، نبی دلوں کی صفائی بھی کرتے ہیں، نبی نفوس امارہ کی شرارتیں بھی دور کرتے ہیں. ہمیں ایک جلسہ چاہیے بڑے. یہی کام تھا جو صوفیاء کرام کرتے ہیں. مدارس کے اندر پرانے زمانے میں اگر ہمیں علم و حکمت کی تعلیم ہوتی تھی، کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی تھی، اپنے آقا علیہ السلام کی سنت پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. قرآن میرے نبی کی صفت بیان کرتا ہے کہ تلاوت بھی کرتا ہے میرا نبی اور تزکیہ بھی کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. معلوم ہوا کہ ہمیں سب کام کرنا ہے، تب ہم نبی کے سچے وارث ہو سکتے ہیں. قرآنی آیات بھی تلاوت کرے، تزکیہ بھی کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے. مدرسوں میں کتاب و حکمت کی تعلیم ہوتی تھی تو خانقاہوں میں دلوں کی اصلاح ہوتی تھی، بے شک بے شک تزکیہ ہوتا تھا. مدرسوں میں زبانیں سدھاری جاتی تھی، پرانے زمانے میں خانقاہوں میں دل سدھارے جاتے تھے. بے شک بے شک. وہاں گنبد نہیں تھے، وہاں خانقاہوں کے نام پر محلات نہیں تھے، وہاں بہترین قالین و فرش نہیں تھے، لیکن قوم صوفیہ نے چھپروں میں بیٹھ کر کے، جنگلوں میں بیٹھ کر کے دلوں کی اصلاح کا وہ کام کیا. سبحان اللہ. یہ دلوں کی اصلاح کا کام تھا جو امت میں غوث اعظم جیسے لوگ پیدا ہو گئے، سبحان اللہ غزالی جیسے لوگ پیدا ہو گئے، خواجہ فرید نواز جیسے لوگ پیدا ہو گئے. اللہ اکبر. آپ دیکھتے جائیں لاکھ اولیاء کرام اس امت میں ہیں جو کاہے کا نتیجہ تھے؟ تزکیہ و نفوس کا نتیجہ. بے شک بے شک. جب تک کہ نفس نہیں سدھرتا ہے، دل نہیں سدھرتا ہے، انسان کبھی بھی مکمل نہیں بن سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل بالکل. آپ دیکھ رہے نبی کے اعجاز. امی، ان پڑھ، جن کو کچھ نہیں آتا تھا، جن کی زندگی صرف گناہ، جن کی زندگی صرف کفر و شرک، زناکاریاں، حرام کاریاں، قصیدہ خوانیوں میں بسر ہوتی تھی، تفاخر انصاف میں جس کی زندگی اوقات گزرتے تھے، ان میں ایک تزکیہ نفوس کا نتیجہ تھا. اللہ اکبر. میرے نبی نے
وہ کام کر دیا کہ علوم ظاہر میں بھی وہ اپنے زمانے کے سارے لوگوں پر چھا گئے اور علوم باطن میں بھی اس منزل پر پہنچ گئے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. بے شک سبحان اللہ. بے شک یہی صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ، انبیاء کے بعد حضرت آدم سے لے کر کے میرے نبی کی امت تک نبیوں کے بعد سب سے افضل. بے شک بے شک. امام اہل سنت رضی اللہ عنہ سلام بھیجتے ہوئے فرماتے ہیں مایہ استفاء سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یونس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ صدیق اکبر جو افضل الخلق ہے بعد الانبیاء. قرآن جن کی صفت بیان کرتا ہے، قرآن جن کی صحابیت بیان کرتا ہے، وہ صدیق اکبر کس منزل پر پہنچ گئے. امام اہل سنت رضی اللہ عنہ خطبہ رضویہ پڑھیے، اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے کیا لقب لکھا؟ امام المشاہدین فی رب العالمین. کہ صدیق اکبر اس منزل میں پہنچ گئے کہ اللہ کے مشاہدہ کرنے والوں کے امام ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. منزل کو آپ دیکھیے، ابو بکر کی اللہ اکبر. اہل مشاہدہ بہت بڑے اولیاء کرام ہوتے ہیں، اہل مشاہدہ بہت بڑی منزل کے لوگ ہوتے ہیں، ارباب مشاہدہ بہت اونچی منزل کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایک صدیق میرے نبی کی گرامی بھائیوں کہ صدیق اکبر کو اللہ نے اس منزل پر پہنچا دیا. حدیث شریف میں ہے کان رجل بکا، ابو بکر نماز میں کھڑے ہوتے تھے، روتے تھے، بہت رونے والے انسان تھے. بخاری کے الفاظ لا یلتفت. ابو بکر نماز میں کھڑے ہوتے تھے، اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے تھے، کسی طرح التفات نہیں کرتے. وہ عمر دوسرے نمبر پر مرتبہ رکھتے ہیں صدیق اکبر کے بعد. یہ علماء جانتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. جمعے میں کھڑے ہوئے ہیں منبر پر، خطبہ دے رہے ہیں مدینے میں. لشکر بھیجا نہاون کی طرف. آپ نے دیکھا کہ لشکر ہمارا شکست کھا سکتا ہے. پالیسی آپ خطبے میں کھڑے ہو کر کے فرما رہے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل. ارے ساریہ پہاڑ کو پیچھے کر لو، پہاڑ کو پیچھے کر لو. آپ دیکھیں تو یہ نگاہ کیسی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں تو سبحان اللہ رخ ہے فاروق اعظم کا جمعے میں جو لوگ ہیں ان کے سامنے، لیکن وہاں کھڑے بھی ہیں اور اس کے باوجود نہاون کو دیکھ رہے ہیں، لشکر کو بھیج رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور اسی وقت تنبیہ کر رہے ہیں کہ میرے لشکر پہاڑ کو کچھ بنا بنا. یہ کیا تھا نتیجہ؟ یہ صرف آیات تلاوت کا نتیجہ نہیں تھا، یہ صرف کتاب و حکمت کی تعلیم کی بات نہیں تھی. یہ ذکیہم جو قرآن کا اعلان میرا نبی ان کا تزکیہ تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور پیر طریقت. دل جب صاف ہوتا ہے تو سبحان اللہ آپ نے دیکھا کس منزل پہ پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باتیں سمجھ میں آ رہی بے شک بے شک. میں آپ کو مثال دوں، اس کے بعد اپنے بیان کو سمیٹ دوں گا. جوانوں بزرگوں، یہ وہ چیز ہے جسے آج بالکل فراموش کر دیا گیا. پہلے سے زیادہ آج تقریریں ہو رہی ہیں، پہلے سے زیادہ آج جلسے ہو رہے ہیں، پہلے سے زیادہ آج میلادیں ہو رہی ہیں، پہلے سے زیادہ خطوں میں علماء ہیں، امام ہیں، سب کچھ ہے. لیکن جو کام پرانے زمانے میں جو نبی کی سنت میں تزکیے کا ہوتا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو مسلمان بنا کے رکھنا مشکل ہو گیا. بے شک. آج کے مسلمان میرے یہودی ہو رہے ہیں، آج کے مسلمان میرے عیسائی ہو رہے ہیں، آج کی مسلم لڑکیاں میری ہندو بن رہی ہیں، ہندوؤں سے شادیاں کر رہی ہیں. یہ دن کبھی ہم نے نہیں دیکھے تھے، آج جو ہمیں دیکھنا پڑ رہے ہیں. اگر یہ تزکیہ نفوس کی سنت جاری رہی ہوتی، اگر وہ اولیاء کرام صوفیاء کرام رہے ہوتے تو سبحان اللہ آج یہ دور ہمیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. کیسا دور آ گیا، فساد ہی فساد میں. نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اسلامی بھائیوں برائیاں بھی پھیلا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا. ایک نبی نے صرف 23 سال دین کی دعوت کا کام کیا.
پورے جہان پر چھا گیا میرا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیوں کو، انپڑھوں کو کس منزل میں کھڑا کر دیا کہ ایک ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ سبحان اللہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ وہ امام المصاحبین ہو گئے، ایک ممبر پہ کھڑے ہو کر کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے کہ آثاریت والجبل، ایک وہ ہے علی مرتضیٰ جو فرما رہے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پر کتابیں نازل کریں۔ وہ علی مرتضیٰ ہے سبحان اللہ کہ جن کی کرامتوں میں بیان کیا گیا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، رکاب میں پیر رکھتے اور اس کے بعد پشت تک پہنچتے تو پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے۔ جب سکن کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کر لیتا تھا۔ یہ آپ امیوں کو اس منزل میں کون کھڑا کرنے والا ہے؟ وہی نبی امی ہے سبحان اللہ۔ قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے یزکیہم، ہمارا نبی ان کا تزکیہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت اور سے مبارک۔ واہ واہ واہ۔ تزکیے سے پیدا ہوتی ہے یہ چیزیں۔ عارف رومی مجدد، عشق و محبت کے مجدد کہے جاتے ہیں۔ آج بھی ان کے اشعار میں وہ جان ہے کہ پڑھیے تو کیف طاری ہو بے جائے۔ شک بے شک۔ ایسی مثنوی لکھ کے گئے کہ علماء فرماتے ہیں مثنوی مولوی مانوی ہست قرا در زبان پہلوی، کہ حضرت عارف رومی کی مثنوی کیا ہے؟ فارسی زبان میں گویا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں واقعہ بڑا دلچسپ ہے، سننے کے لائق، بس اسی کو سمجھیے گویا بات اختتام ہوگا۔ تزکیہ کیسے ہوتا ہے، دلوں کی صفائی کیسے ہوتی ہے، انہوں نے ایک صورت بیان کی۔ وہ صورت کیا مثال ہے دی؟ میرے بچوں بات کیوں کر لیں بیٹا، آپ تھوڑی جلدی ہو جاؤ۔ بڑے بڑے بچے ہو کے باتیں کرتے، پاگلا کرانا چاہا، نقش دیوار بنائی جاتی ہے، نقاشی۔ تو اس نے روم کے نقاشوں کو دعوت دی، ایک اور ملک کے نقاشوں کو دعوت دی اور انعام مقرر کر دیا کہ تم نے جس کا بہترین کام ہوگا اس کو اتنا بڑا انعام دیا۔ دونوں کو کام شروع کرنے کو اس نے کمرہ مقرر کر دیا اور بیچ میں پردہ ڈال دیا، سامنے آمنے دیواریں تھی، کہہ دیا کہ ایک دیوار پر آپ لوگ کام کیجیے، ایک دوسرے لوگ کام کریں گے۔ دونوں نے کام شروع کر دیا۔ ایک مدت مقرر کر دی گئی کہ اتنے دن گزرنے پر آپ کا کام پورا ہو جانا چاہیے۔ مقررہ تاریخ پر ان لوگوں نے، دونوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے کام سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ ہمارا کام دیکھ لیجیے، آپ دیکھیں کون بڑے انعام کا مستحق ہے، نمبر 1 پر کون۔ تو ایک چین کے تھے نقاش۔ یہ چین کچھ عجیب چیز ہے، حضور نے اس کے لیے فرمایا تو کسی ملک کا نام نہیں لیا لیکن چین کا نام لیا۔ اب دیکھیے آج چین دنیا پھیل گیا ہے۔ حضور تو اللہ نے ان کا علم غیب دیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا آپ کی نظر میں تھا۔ تو آپ ابو بادشاہ آیا میرے لوگوں کے ساتھ کام دیکھنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ رومیوں نے شاید انہوں نے تو دیوار پہ بہترین فنکاری کا اظہار کیا، خوب بچے بہترین جو بھی ان کو ہنر آ سکتا تھا انہوں نے دیوار پر نقش و نگار بنایا۔ چینیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوئی نقش و نگار نہیں بنایا، یہ صرف دیوار کی گھٹائی کرتے رہے اور دیوار کو گھونٹ گھونٹ کر کے اسے آئینے کی طرح کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئینے کی طرح کر دیا۔ اب رومیوں کو نقش و نگار دیکھے، نقاشی دیکھی اس نے، پھر چینیوں جب دیکھا دیوار بالکل سادی سی ہے، قابل تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا دیوار پہ، یہ کیا ہے؟ کوئی نقش و نگار نہیں، کوئی کچھ نہیں۔
دونوں چینیوں نے کہا حضور آپ پردہ ہٹا دیں بیچ کا، پردہ ہٹا دیجیے بیچ کا۔ پردہ جو ہٹایا تو سارے رومیوں کے نقش و نگار چینیوں کی دیوار میں دنگ رہ کے سبحان اللہ۔ نمبر 1 کے انعام کے وہ مستحق ہو گئے۔ عارف رومی نے کہا سبحان اللہ، مثال دی اور کہا کہ یہی حال ہوتا ہے دل کی صفائی کا، تزکیے کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ دل جب صاف ہو جاتا ہے تو ایسا آئینہ ہو جاتا ہے، ایسا آئینہ ہو جاتا ہے کہ دل کے اندر کائنات کے علوم منعکس ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت مفتی آفاق احمد صاحب مجددی سبحان اللہ، ہزاروں سال کی عمر میں بھی وہ علوم نہیں حاصل کیے جا سکتے ہیں، بہت قلب کی بنیاد پہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تو صحابہ رہے، تابعین تبع تابعین، ان کی تو شان اور ہے، لیکن امت کا وہ جسے ہم تم غوث اعظم کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نظرت الی بلاد اللہ جمان کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ علم دیکھیں آپ، تزکیے کا نتیجہ، صفائے قلب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے تمام اللہ کے شہروں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے۔ سبحان اللہ۔ سنیو تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں نبی کے بارے میں اللہ نے سچے عقیدے دیے۔ ایک ولی کی طاقت یہ ہے سبحان اللہ، ساری دنیا کے شہروں کو ایسے دیکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے رائی کے دانے، اور یہ نہیں کہ کبھی کبھی دیکھتا ہوں بلکہ ہمیشہ دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں تو صفائے قلب کا نتیجہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ خالص الاعتقاد، ان کا رسالہ ہے بڑا مشہور، اس میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ ہوئے خواجہ عزیزان علی رامتنی، تو انہوں نے فرمایا زمین در نظر ایشاں چون سفراس، ولی کی نظر میں زمین ایک دسترخوان کی طرح ہے۔ یعنی آپ دیکھو تو جوانوں، آج کمپٹیشن کا علوم میں دور ہے، آج کتنی لوگ محنتیں کرتے ہیں مگر کتنا علم حاصل کر پاتے ہیں؟ آج مدارس کے اندر کتنے کتنے سال پڑھتے ہیں، زندگی بھر محنتیں کرتے ہیں، لیکن کتنا علم حاصل کر پاتے ہیں؟ لیکن تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا نتیجہ تو آپ دیکھو، ایک اللہ کا ولی فرما رہا ہے کہ پوری زمین ایک دسترخوان کی طرح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ قول حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ کے سامنے گیا تو خواجہ بہاؤالدین نے کیا فرمایا؟ مامی گوئیم چون آخلیس بہے چیز نظر عیشا غائب میں، کہ حضرت خواجہ عزیزان علی رامتنی تو اس کو ایک دستر، بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھو ساری کھانے کے لیے، اس کے لیے آپ لوگ پوری محفل کا خراب کی ہے، شرم نہیں رکھتی آپ تم لوگوں کو؟ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ امام اہل سنت نقل فرماتے مامی گوئیں چون آخلیس، ان کے بیٹوں میں رکھ رہے ہیں توجہ، تھوڑی دیر ملائیں آپ، بھائی رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، بات ختم ہو جائے تب لانا۔ تو انہوں نے تو کہا دسترخوان کی طرح، لیکن میں کہتا ہوں، بہاؤالدین کہتا ہے کہ زمین ناخن کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی کی نظر میں زمین ناخن کی طرح ہے، ایک ناخن کی طرح ہے، اور کوئی چیز ولی کی نگاہ سے غائب نہیں رہتی۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ سبحان اللہ۔ اللہ دیکھیے کاہے کا نتیجہ تھا، یہ صرف کتاب و حکمت کی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے، یہ صرف تلاوت آیات کا نتیجہ نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے تزکیہ نفوس کا، یہ نتیجہ ہے تصفیہ قلوب کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی حضرت عارف رومی کی مثال کہ چینیوں نے اپنی دیوار کو آئینے کی طرح صاف و شفاف بنا دیا، تو رومیوں کے سارے نقش و نگار اس میں منعکس ہو گئے۔ ایسے جب انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، صفائی قلب بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، اس دل سے کینہ بھی دور ہو جاتا ہے، حسد بھی دور ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت بھی دور ہو جاتی ہے، مومنوں کی نفرتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، ہر گناہ کا خیال دور ہو جاتا ہے، بری نیتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دل آئینے کی طرح جب صاف و شفاف ہو جاتا ہے
تو خدا کے جلوے تو ہوتے ہی ہیں اس کے اندر، بے شک کائنات کے علوم بھی اس کے اندر منعقد ہو رہا ہے اور وہ حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ کی بات، کیا بات ہے، بہت بہت اچھا، کوئی ذکی ہند سبحان اللہ، وہ نفیر، سبحان اللہ کہ میں نے اس میں یہاں انتظام نہیں ضرورت ہے غالباً صاحب ہے تو وہ الذی بعث فی الأمین رسولا منہم، ہم نے امیوں انہی میں سے رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ انفسہم نہیں وہاں نہیں جی وہ دوسری آیت تو اس میں نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ کہ وہ رسول ان کے اوپر آیتیں تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، صرف وہ یزکیہم ہے تو ان کو ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم کی۔ یہی انداز، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ دیکھیں میں نے یہ اپنی بات جوانی الوجود کو کافی وقت آپ کو دیا، میں نے صرف نبی کا آپ کو بتایا کہ نبی نے کتنا بڑا تعلیمی انقلاب پیدا کر دیا، امیوں کو اتنا پڑھا لکھا کر دیا، اتنا پڑھا لکھا کر دیا، اس منزل پر فائز کر دیا کہ دنیا میں جس قوم کا کوئی بھی قوم مقابل نہیں ہو سکی وہ صحابہ کی جماعت تھی، سبحان اللہ، جن پہ نگاہ پڑی اللہ اکبر کیا ان کو منزل میرے نبی نے عطا کر دی، بے شک اور جو میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتے رہے صوفیاء اولیاء، سبحان اللہ، جب تک اس دنیا میں شہروں میں اولیاء اللہ رہے ان کا یہ کام رہا، تب تک کہ آپ دیکھیں انسانیت کا عروج ہی کچھ اور رہا۔ میرے بھائیو آج پھر سے ضرورت ہے، سب کو چاہیے کہ صرف وہ تلاوت آیات ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لیں، صرف کتاب و حکمت کی تعلیم ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لیں، بلکہ نبی کے کام جہاں یہ ہے وہیں نبی کے کام تزکیہ بھی ہے، نبی کے کام تزکیہ قلوب بھی ہے۔ میں نے حدیث بخاری کی نقل، دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے، بے شک ورنہ بغیر دلوں کی صفائی کی کبھی ہم مکمل انسان نہیں بن سکتے، ہم آخرت کی لاکھوں ابدی نعمتوں سے اس وقت تک محروم رہیں گے جب تک کہ ہمارے دل صاف نہ ہوں۔ ہمیں کینے دور کرنے کی ضرورت ہے، حسد دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں نمازوں میں دل نہیں لگتا، مولانا صاحب وسوسے بہت آتے ہیں، اس کا علاج کیا؟ ارے دل صاف نہیں تو کیا ہوگا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر شیطان سے حفاظت کا قلعہ، علماء فرماتے ہیں ذکر سے مراد ذکر قلب ہے، دل کا ذکر ہے۔ دل میں جب ذکر ہوتا ہے تو شیطان اس دل کے پاس نہیں آتا، جب شیطان دل کے پاس نہیں آئے گا تو وسوسے نہیں آئیں گے۔ بے شک ہماری جو ظاہری عبادتیں ہیں وہ بھی تزکیہ نفس کے بغیر ادھوری ہیں، جیسی نماز چاہیے ویسی نماز نہیں، جیسے اعمال میں جان چاہیے وہ نہیں ہے، اخلاص جو ہمیں چاہیے وہ نہیں ہے، ہمیں تقریروں میں جو خلوص چاہیے وہ میسر نہیں، نعت خوانیوں میں جو ہمیں اخلاص چاہیے وہ میسر نہیں، دین کی دعوت میں جو اخلاص چاہیے وہ ہمیں میسر نہیں۔ ریاکاری کیوں گھس رہی ہے، نیتوں میں فساد کیوں داخل ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں تو جوانوں بزرگوں، مجھے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی ہے لیکن آپ یقین مانیں دلوں کی صفائی نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ٹوٹے پھوٹے تھوڑے بہت ہمارے اعمال ظاہرہ ہیں ان میں بھی وہ چیز نہیں ہے جو کبھی زمانے میں ہوا کرتی۔ بے شک جب تک کہ ہم توجہ نہیں دیں گے، ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے، ہم سب مکلف ہیں، ہم سب مامور ہیں اس بات کی اسلامی بھائیوں کہ ہم اپنے باطن کی بھی اصلاح کریں، اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔